ویل لکل ہمزہ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے والی زندگی گزار رہا ہے، تانے دیتا ہے لوگوں کو پیٹھ پیچھے. الذی جمع مالا وعددہ، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کو تانے دیتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اس نے مال جوڑ رکھا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے. یعنی مال کی محبت کے ساتھ یہ چیزیں امپلائڈ ہیں کہ آپ کو مال کی محبت اس لیول تک لے جائے گی کہ آپ لوگوں میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں کی برائیاں نکالنا شروع کر دیں گے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال کبھی بھی فانی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کا مال اس کے ساتھ رہے گا. جو لوگ مال جوڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کی حالت ویسے یہی ہوتی ہے. اربوں روپیہ جوڑا ہوا ہے لوگوں نے اور وہ سمجھتے شاید ساتھ لے کے جائیں گے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرے نا روزانہ، تو 1 ارب ختم کرنے کے لیے اسے 25 سے 30 سال چاہیے. یہ کیلکولیشن کر لیجئے گا. 1 ارب اتنی بڑی رقم ہے اور یہاں لوگوں کے پاس اربوں ہوتے ہیں اور 70-80 سال کے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا آپ نے کتنی زندگی گزارنی ہے اور روزانہ 1,00,000 روپے کو خرچ کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ نوٹ بھی کھانا شروع کرے تب بھی نہیں کھا سکتا. لیکن جب جس کو لت پڑ جائے تو وہ پھر یہی کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے میرا مال فانی نہیں ہوگا، نہ اس نے مرنا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لیمبذن فی الحطمہ، یقیناً اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا، اس کا الٹیمیٹ انجام حطمہ ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی ایک آگ ہے جو خوب بھڑکائی ہوئی. ان دوزخ کی آگ. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. ویسے تو آگ جلا کے راکھ کر دیتی، کھالیں جلیں گی، جسم فنا نہیں ہوگا تاکہ جسم کو تکلیف ہوتی رہے. بولے اعوذ باللہ. اندر تک آگ گھس جائے گی. جیسے دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اندر. جن لوگوں کو معدے کا ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ باہر کوئی آگ نہیں ہوتی. تو یہ دلوں کے اندر گھس جانے والی، انسان کے اندر گھس جانے والی آگ ہوگی. انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑے کیپسولز ایسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایسی بھٹیاں بنا کے رکھی ہیں کہ اس کے اندر بندوں کو پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد لاک لگا دیا جائے گا. وہ اسی بھٹی کے اندر رہیں گے، لمبے لمبے ستونوں کی فارم میں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا جو بڑی جیلیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ جیلیں ایسی ہیں جی جس میں آپ لیٹ بھی نہیں سکتے. 4 فٹ بائی 4 فٹ کی جیل، اور آپ اسی کو ذرا کم کریں، اگر آپ 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ یا 2 فٹ بائی 2 فٹ کی جیل ہو جس میں آپ لیٹ بھی نہ سکیں اور کھڑی ہوئی حالت میں، اور اس میں انسان کو باہر سے آگ چھوڑ دی جائے، اندر آگ نہ جلائی جائے، تو کیا انسان کی حالت ہوتی. رومن امپائر کی اگر آپ سزائیں دیکھیں نا یوٹیوب پہ، اگلے زمانوں میں وہ اپنے دشمنوں کو کیسے سزائیں دیتے تھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے انہوں نے بیل بنائے ہوئے تھے لوہے کے، لوہے کی چادروں سے بیل نما، یعنی انہوں نے مجسمے کھڑے کیے ہوئے تھے اور اس کے اندر باقاعدہ بندے کو وہ ڈالتے تھے اور پھر وہ اس کو بند کر دیتے تھے اور نیچے آگ روشن کر دیتے تھے. تو اس بندے کی جب چیخیں نکلتی تھی وہ جیسے کہ وہ ایک گائے کی چیخ نکلتی ہے نا تکلیف کے وقت، تو ویسی وہ گائے کے منہ سے چیخیں نکلتی تھی اور اس کو وہ انجوائے کرتے تھے. یہ تکلیف دی جاتی تھی. تو یہی اسی قسم کی تکلیف ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم انہیں آگ پہ بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دیں گے آگ کے اندر اور ان کے اوپر آگ چھوڑ دیں گے، اور آگ ایسی ہوگی جو ان کو جلا نہیں رہی ہوگی، اندر گھس رہی ہوگی.
انسان کے اندر تک پہنچے. یہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. یہ یقین کریں قرآن لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کوئی بڑی نانی اماں یا دادی اماں ہے, اس نے اینڈ پہ سب کو معاف کر ہی دینا ہے. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں عربیوں کی زبان میں تو ان کی کایا قلب تو پھر ہوتی تھی نا. ہم تو صرف ترجمہ سن کے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے, تو جن کی اپنی زبان میں یہ چیزیں نازل ہو رہی تھی ان پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی.